تیرے عمل سے ہے تیرا پریشاں ہونا، ورنہ مشکل نہیں تیری مشکل کا آساں ہونا۔ ساری دنیا پہ ہو حکومت تیری ہے مسلم، اگر تو سمجھ جائے تیرا مسلمان ہونا۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دوسروں پر احسان کرنے کے حوالے سے، کہ دراصل دوسروں پر احسان کرنے سے کیا مراد ہے، دوسروں پر احسان کرنے سے کیا مطلب ہے۔ ہمارے پاس اردو زبان میں احسان کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے نا، دیکھیں کافی معاملات ایسے ہیں زندگی میں، کافی الفاظ ایسے ہیں زندگی میں جن کی ہم معنویت سے آگاہ نہیں ہوتے، جس کے مقصد سے آگاہ نہیں ہوتے، جس کے نتائج سے آگاہ نہیں ہوتے، اور ہم وہ یعنی بس کیے جا رہے ہیں یا بولے جا رہے ہیں۔ انہی میں سے یہ ایک لفظ ہے کہ احسان کرنا در حقیقت ہوتا کیا ہے۔ احسان کو اردو زبان میں ہم جن معنوں میں لیتے ہیں یہ اردو زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس معنی کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو مطلب تکریم انسانیت نہیں رہتی، کسی کی عزت نفس محفوظ نہیں رہتی، کیونکہ احسان کرنا احساس برتری پیدا کرتا ہے، اور جس پر احسان کیا اس کے اندر ندامت، احساس کمتری، یہ جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو احسان کرنے والے کا ہاتھ اوپر اور احسان سہنے والے کا نیچے، وہ دبا رہتا ہے ہمیشہ اور وہ اوپر کو اٹھتا ہے۔ یہ اردو زبان کے معنی ہیں جو ہمارے معاشرے میں لیے جاتے ہیں، اور اس سے جو پست کنڈیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے احسان جتلانے کی۔ پھر احسان کرنے کے بعد پھر اگر کوئی کسی کا محسن بن جاتا ہے تو اگر وہ احسان جتلانا چاہے اس کو تو پھر کنڈیشن اور بگڑ جاتی ہے، اور یہی اختلافات کا سبب بن جاتی ہے۔ دیکھیں یہ لفظ ہے عربی زبان کا۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اپنے والدین کے اوپر احسان کرو، وَلِوَالِدَیہِ احسانا۔ اگر ہم احسان کو ان معنوں میں لیں گے جو ہم یہاں لے رہے ہیں، کسی دوسرے کا محسن بن جانا احسان کر کے، تو پھر یہ معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے کہ والدین کے اوپر کس قسم کا احسان ہم کرتے ہیں۔ والدین کے تو احسانات ہمارے اوپر ہوتے ہیں، وہ ہمیں پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں تو ہم ان پر احسان کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارے فرائض میں ہے، یہ ہمارے ذمے ہے، ان کی کفالت کا یہ سارا جو ہے وہ ہمارے ذمے ہے۔ احسان کے تو یعنی سمجھ میں نہیں آتے، یہ معنی سمجھ میں نہیں آتے۔ عربی زبان میں آپ دیکھیں گے، عربی لغت میں آپ دیکھیں گے، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کی کمی کو دور کر دینا۔ کسی میں اگر کوئی کمزوری پیدا ہو گئی ہے تو اس کمزوری کو پورا کر دینا۔ کسی کا بیلنس اگر بگڑ گیا ہے کسی بھی وجہ سے تو اس بیلنس کو واپس قائم کر دینا، یہ ہوتا ہے کسی پر احسان کرنا۔ والدین جب ہمارے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان میں کچھ کمزوریاں آ جاتی ہیں جو ہمیں پوری کرنی ہوتی ہیں، کچھ کمیاں آ جاتی ہیں جن کے بھرپائی کا سبب ہمیں بننا ہوتا ہے، اور اگر ان کا بیلنس بگڑ جائے تو اس کو قائم کر دینا ہمارے فرائض میں شامل ہوتا ہے، احسان کے معنوں میں نہیں۔ تو یہ تو رہا والدین کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ جو اور رشتے ہیں، جو معاشرے کے لوگ ہیں، جو دوست احباب ہیں، جو پڑوسی ہیں، اس کے حوالے سے بھی میں واضح کرتا چلوں کہ چلیں آپ کہیں گے کہ والدین کی حد تک تو ٹھیک رہا، لیکن ہم جو دوسروں کے کام آتے ہیں، دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں معاشرے میں، وہ بھی تو احسان کے معنوں میں آتا ہے۔ تو یہاں قرآن کی ایک اور آیت ہے جو سورہ رحمان کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، جس کا اگر آپ عام ترجمہ دیکھیں گے تو یہی ہوگا کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں، کہ میں نے اگر کسی کے اوپر احسان کر دیا تو وہ بھی میرے اوپر اس کے بدلے احسان کرے تو معاملہ برابر ہو جائے۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ مجھے اس پر احسان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیونکہ وہ اس لیول پر موجود نہیں تھا، اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ خود کچھ کر سکتا، تبھی میں نے کیا، اس پر اس کی ہیلپ کی۔ تو اگر وہ اس پوزیشن میں ہوتا کہ وہ میری ہیلپ کر سکے تو یقیناً وہ میرے پاس یعنی ہیلپ کے لیے نہیں آتا۔ تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اگر کسی دوسرے انسان میں کوئی کمزوری پیدا ہو گئی ہے، کوئی کمی آ گئی ہے، تو آپ کے ذمے ہے کہ آپ اس کی کمزوری کو دور کر دیں، اس کی کمی کو پورا کر دیں۔
اس کی کمزوری دور ہو گئی، اس کی کمی پوری ہو گئی، یہ آپ کا بدلہ ہے۔ یہ ہے معنی حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے، کہ آپ نے جو اس کی کمزوری کو دور کرنا چاہا تھا، آپ نے اس کا بیلنس قائم کرنا چاہا تھا، اس کا بیلنس قائم ہو گیا، اس کی کمزوری دور ہو گئی، اس کی کمی پوری ہو گئی، یہ آپ کا بدلہ تھا۔ اس کے علاوہ اس کے بعد اور کوئی بدلہ آپ کے لیے نہیں، نہ آپ اس کو چاہ سکتے ہیں اس سے۔ آپ یہاں تک قرآن کہتا ہے کہ آپ اس سے شکریہ کے بھی متمنی نہ ہوا کریں۔ آپ نے جو کیا وہ اس کی کمزوری دور کر دی، اس کی کمی کو پورا کر دیا، تو وہ اس کی کمزوری دور ہو جانا ہی آپ کا بدلہ تھا۔ مطلب کہ ہم جیسے کسی گلی سے گزر رہے ہیں، ہم نے دیکھا کوئی تار بجلی کا لٹک رہا ہے، کافی نیچے ہے، تو اگر ہم اس کو کھینچ کے اوپر لے آتے ہیں اور سیدھا کر دیتے ہیں، اس کا بیلنس قائم کر دیتے ہیں، تو اس کا تار کا سیدھا ہو جانا ہی ہمارا بدلہ ہے۔ اس تار کا بیلنس قائم ہو جانا ہی ہمارا بدلہ ہے۔ اس عمل کے اندر ہمارا بدلہ موجود ہے، اس کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں چاہ سکتے۔ تو ہم ایسا کرتے نہیں، ہم اردو معنوں میں اس کو لیتے ہیں اور ہم احسان کرتے ہیں، پھر ہم اس کے محسن ٹھہر جاتے ہیں، اور پھر جو معاملات آگے چلتے ہیں اس سے آپ سب لوگ واقف ہیں۔ تو قرآن جن معنوں میں احسان کا لفظ استعمال کرتا ہے وہ اسی معنوں میں کرتا ہے کہ آپ نے جس کی بھی ہیلپ کی، جس کی بھی مدد کی، اس کی مدد ہو گئی، اس کی ہیلپ ہو گئی، اس کی غربت دور ہو گئی، اس کی پریشانی دور ہو گئی، وہ اس کا پریشانی دور ہو جانا ہی آپ کا بدلہ ہے۔ یہ اصل لفظ ہے۔ مقصد اس سے یہ ہے کہ اس طریقے سے معاشرے میں جو ہے محبت بڑھے گی، اخوت بڑھے گی، قرابت داری پیدا ہوگی، اور نتائج اس کے یہ آئیں گے کہ وہ آپ کی ذات میں مستحکم، آپ یعنی اپنی ذات میں مستحکم ہو جائیں گے ایسا کرنے سے۔ اور بدلہ اس کا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔ آخرت میں تو جو ملنا ہے وہ ملے گا، دنیا میں یہ ملے گا کہ آپ مستحکم تر ہوتے چلے جائیں گے، آپ کی اپنی کمزوریاں دور ہوتی چلی جائیں گی، آپ کی اپنی کمیاں پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ یہی اس کا بدلہ ہے جو آپ کو قدرت کی طرف سے ملے گا، اس انسان کی طرف سے نہیں، اس سے آپ کچھ نہیں چاہ سکتے۔